اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو ان حاجیان کرام کے متعلق چل رہی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں آنے اور حج بجا لانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ وہ انسان کہ جو اس عظیم الشان توفیق سے ہمکنار ہو، اسے اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے احرام پہننا ہوتا ہے، اور اس احرام کے پہن لینے کے بعد جب تک یہ احرام پہنے ہوئے ہے اس پر کچھ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ یہ چیزیں تقریباً 24 کہ جن میں سے کچھ سارے افراد پر واجب ہیں کہ ان کو اختیار نہ کریں، حرام ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو صرف مردوں پر حرام ہیں، کچھ ہیں کہ جو صرف خواتین کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر ان کی تعداد آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی وہاں 24 عدد ہیں۔ اس لیے میں یہاں پر یہ تاکید کر رہا ہوں کہ بعض مراجع کرام کے وہاں ایک اور چیز یعنی 25ویں شے بھی حرام ہے، لیکن ہم آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی کے مسئلے کے مطابق ان 24 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز کہ جو ایک احرام پہن لینے والے انسان پر کہ جسے محرم کہا جاتا ہے، اس احرام پہن لینے والے انسان پر سب سے پہلی چیز جو حرام قرار دی گئی ہے اس درمیان جب تک وہ محرم ہے کہ وہ آئلی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے کریم وغیرہ یا لوشن وغیرہ یا باڈی کریم وغیرہ وہ استعمال نہیں کرے گا اپنے جسم پر یا اپنے جسم کے کسی پارٹ پر، اس کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ سر میں بھی وہ تیل کے طور پر اس آئل کو نہیں استعمال کرے گا۔ اسی طرح سے انسان پر دوسری چیز حرام قرار دی گئی ہے کہ یہ انسان خوشبو کو استعمال نہیں کرے گا، نہ خوشبو لگائے گا، نہ ہی یہ خوشبو سونگھے گا۔ کسی بھی مقصد کے تحت انسان اس خوشبو کو اپنی ناک کے قریب لے کر نہیں جائے گا اور نہ ہی خوشبو کو لے گا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے بو کو محسوس کر سکے۔ اور اسی طرح سے انسان جب واش روم میں یا باتھ روم میں جا رہا ہو تو جس سوپ کو یوز کرے گا یا جس شیمپو کو یوز کرے گا اس کو بھی اس میں لیس ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی خوشبو یا بدبو نہیں ہونی چاہیے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور یہ مل جاتے ہیں، ایسے شیمپوز بھی اور ایسے سوپس بھی ملتے ہیں، لہٰذا انہیں اس احرام کی حالت کے لیے پہلے سے اپنے پاس مہیا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر انسان کے قریب میں کوئی ایسی بو کہ جو نیچرل اسمیل شمار کی جاتی ہے وہ آ رہی ہو تو اس سے خود کو روکنا، یعنی ناک کو بند کرنا، سانس کو روکنا، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے لیے حرام قرار دی گئی ہے وہ انسان کا اپنی آنکھوں میں سرما لگانا۔ یہ سرما لگانا انسان کے لیے اگر خوبصورتی کے لیے ہے تو اس صورت میں، یا میک اپ کے لیے ہے تو اس صورت میں اس کو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، لیکن اگر ضرورت کی بنا پر یہ مجبوری آ جائے کہ اس کو آنکھ میں سرمے کو دوا کے طور پہ لگانا پڑ جائے تو اس کی پابندی نہیں ہے۔ چوتھی چیز کہ جو انسان کے لیے حرام ہے احرام کی حالت میں وہ انسان کا مرر دیکھنا، آئینہ دیکھنا، آئینے میں خود کی تصویر کو دیکھنا انسان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا انسان یہ توجہ رکھے کہ جس جگہ پر ہے یا جہاں سے گزر رہا ہے اس کی نظر ایسی چیزوں پر نہ پڑے کہ جو مرر کا کام دیتی ہوں۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان لفٹ سے گزر رہا ہے تو لفٹ میں بھی کبھی مرر لگا ہوتا ہے یا تصویر صاف دکھائی دیتی ہے، یا موبائل، انسان کے موبائل میں اگر اس کی صورت صاف دکھائی دے رہی ہے تو اس سے بھی اس کو احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اگر گاڑی میں بیٹھا ہے تو اس مرر سے بھی، جس کو بیک مرر کہا جاتا ہے، اس سے بھی احتیاط کرنی ہے اگر اس میں اپنی تصویر دکھائی دے رہی ہو۔ صرف اور صرف اس سلسلے میں اجازت دی گئی ہے ڈرائیورز کو کہ جن کی مجبوری ہے کہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ بقیہ افراد کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مرر میں اپنی تصویر یا مرر کو دیکھیں۔ اسی طرح سے انسان پر پانچویں چیز جو حرام قرار دی گئی ہے احرام کی حالت میں وہ اپنے ناخون کو چھوٹا کرنا یا کاٹنا، انسان کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چھٹی چیز انسان پر جو حرام ہے وہ انسان کا خون دینا، یہ خون دینا بھی اس کے لیے حرام ہے، اور خون کا لینا، کسی کلیکشن کے لیے خون کا لینا بھی انسان کے لیے
اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ صرف اور صرف اس صورت میں انسان اس حکم سے باہر ہے، خارج ہے، کہ جس صورت میں بے اختیاری صورت میں، یعنی جب انسان کا اختیار نہیں تھا اور ٹوتھ برش کے موقع پر اس کے دانت یا اس کے مسوڑوں سے خون نکل آئے تو اس کی اجازت ہے، یعنی اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے۔ ساتویں صورت کہ جو انسان کے لیے حرام ہے وہ بال کاٹنا، اپنا بھی یا دوسرے کا بال کاٹنا، یا بال کو پوری طرح سے صاف کر دینا اپنے بدن سے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان اس صورت میں اگر یہ کام کر رہا ہے احرام کی حالت میں تو اس کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہی بال اس کا بے اختیاری صورت میں نکل جائے، مثال کے طور کے اوپر وضو کر رہا تھا اور یہ بال اس کے بدن کا ٹوٹ گیا بغیر اختیار کے، تو پھر اس کو اس کی اجازت ہے کہ اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ آٹھویں صورت، انسان کے بدن پر جو کیڑے آ جاتی ہیں، ان کیڑوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ سر کے بال میں کیڑے آ جائیں یا بدن کے مختلف جگہوں کے اوپر یہ جو زندہ کیڑے ہیں ان کو مارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسی طرح سے نویں چیز، انسان کے لیے جویلری کا استعمال کرنا، وہ چیزیں جو حسن کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان چیزوں کا استعمال کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر انسان کسی خاتون کا کان کی بالی کا استعمال کرنا، یا نارملی جن چیزوں کو حسن سمجھا جاتا ہو اس چیز کو، مثال کے طور کے اوپر انگوٹھی وغیرہ اگر حسن کے طور پر، جویلری کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہو تو ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا۔ اور اگر ان چیزوں کو اس نے استعمال کیا جو نارملی گھر میں استعمال کرتی تھی، مثال کے طور کے اوپر ایک خاتون ہے جو گلے میں مثال کے طور کے اوپر چین پہنتی تھی، گھر میں نارملی پہنتی تھی، زیادہ اس نے جویلری کے طور پر یا حسن کو بڑھانے کے لیے نہیں پہنا، تو اگر اس نے اس کو استعمال کیا احرام کی حالت میں تو پھر اس کو اسے شو کرنے، دکھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ وہ لوگ کہ جو اس کے محرم ہیں، مثلا اس کے والد، اس کے بھائی یا اس کے ہسبینڈ، انہیں بھی دکھانے کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ اسی طرح سے 10ویں چیز حرام ہے جو عام حالتوں میں بھی حرام ہے اور احرام پہنے ہوئے انسان پر اور زیادہ حرام ہے، انسان کا جھوٹ بولنا، انسان کا بری زبان کا استعمال کرنا، انسان کا گالیاں دینا، اور اسی طرح سے انسان پر اپنے فخر اور مباحات کے لیے کسی جملے کو کہنا یا کسی طرح سے پراؤڈ کے جملے کو استعمال کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 11ویں چیز جو انسان پر حرام ہے وہ اللہ کے نام سے قسم کھانا، یہ بھی اسلام نے اجازت نہیں دی، اگرچہ صحیح بات کو کہنا چاہ رہا ہو پھر بھی اس کو اس کی اجازت احرام کی حالت میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے 12ویں چیز انسان پہ حرام ہے کہ زمین کے جانوروں کا شکار کرنا، انسان کو احرام کی حالت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ 13ویں چیز جو انسان پر حرام ہے وہ انسان کا اسلحے لے کر، ویپنز لے کر چلنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، سوا یہ کہ انسان کے لیے مجبوری آن پڑے تو ایسے موقع پر اجازت ہے، ورنہ نارمل کنڈیشنز میں ویپنز کو لے کر چلنا انسان کے لیے حالت احرام میں حرام ہے۔ اسی طرح سے انسان کا احرام کی حالت میں نکاح پڑھنا یا نکاح پڑھوانا، یعنی اگر کوئی انسان کسی دوسرے کا نکاح پڑھ رہا ہے تب بھی احرام کی حالت میں نکاح پڑھنے والے کے لیے حرام ہو جائے گا، اور اگر خود انسان احرام پہنے ہوئے اور اپنا نکاح پڑھ رہا ہے تب بھی اس کے لیے حرام ہے، نکاح نہیں ہوگا ایسے موقع پر۔ اسی طرح سے 15ویں صورت انسان کا استمناء، وہ کام کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اوپر غسل واجب کر لیتا ہے، یہ انسان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے 16ویں چیز انسان پر کہ جو شوہر زوجہ کے درمیان تعلقات، اس تعلقات کو بھی اسلام نے احرام کی حالت میں جائز قرار نہیں دیا ہے۔ 17ویں چیز انسان کا کسی سکون، جنسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے کسی کا بوسہ لینا، اگرچہ وہ بوسہ جس کا لے رہا ہے وہ وائف ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے کسی کو بری نظر سے دیکھنا یا اس کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کرنا کہ جو جنسی سکون کے لیے ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اگرچہ یہ کام خود وائف ہسبینڈ کے درمیان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ اسی طرح سے
کسی کو ٹچ کرنا کسی غلط نیت کے ساتھ جنسی سکون کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اگرچہ یہ شوہر زوجہ ہی کے درمیان کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے انسان کے لیے اپنے سر کو پانی میں ڈبونا، اور یہ دونوں کے لیے ہے، یعنی اگر خاتون محرم ہے یا مرد محرم ہے دونوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے 20ویں حصے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مرد کے لیے اپنے سر کو ڈھانکنا احرام کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سر پہ مثلا ٹوپی لگا رہا ہے یا مثال کے طور کے اوپر کوئی ایسی چیز قرار دے رہا ہے کہ جس سے سورج کی شعاع اس تک نہ پہنچے، مثلا ٹاول کو رکھ رہا ہے یا مثلا اپنے اسی احرام کو سر پہ قرار دے رہا ہے، ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہی صورتحال تب بھی ہے کہ جس موقع کے اوپر بارش ہو رہی ہو تو پھر بارش سے بچنے کے لیے نارملی انسان چھاتا استعمال امبریلا استعمال کرتا ہے، احرام کی حالت میں یہ امبریلا بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ توجہ رہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کو اپنا سر ڈھانک کے رکھنا ہے۔ 21ویں چیز جو صرف مردوں پر حرام قرار دی گئی ہے وہ انسان کے لیے یعنی مرد کے لیے احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے کا پہننا، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ صرف اور صرف ایک وہ ہمیان، وہ کمر کی بیلٹ کہ جس کو آپ حضرات نے بھی اس دن جس موقع پر احرام پہنایا جا رہا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ احرام کے اوپر جو بیلٹ پہنی جاتی ہے وہ سلی ہوئی ہوتی ہے، صرف اس کو پہننے کی اجازت ہے۔ اسی طرح 22ویں چیز جو مردوں کے لیے حرام ہے احرام کی حالت میں وہ مردوں کا سائے میں چلنا اور سائے میں رکنا، یہ دونوں چیزیں مرد کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں، لیکن یہ سفر کی حالت میں ہیں، منزل کی حالت میں نہیں ہیں۔ یعنی جس موقع پر مثلا میقات سے مکہ معظمہ تک آ رہا ہے تب تو اس کے لیے سائے میں چلنا یا رکنا یا بیٹھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ مکہ معظمہ میں انٹر ہو جائے اور اپنے ہوٹل میں جائے، ریسٹورنٹ میں جائے تو ایسے موقع پر اس کو اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ توجہ رہے کہ جب یہ احرام کی حالت میں ابھی اپنے شہر میں انٹر نہیں ہوا ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس انسان کے لیے دوپہر میں سورج سے بچنے کے لیے یا بارش سے بچنے کے لیے سائے میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر رات کا موقع ہے، جب سورج بھی نہیں ہے، رات کا موقع ہے، بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر اس انسان کو سائے میں بیٹھنے اور رکنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی بارش شروع ہوگی اسے پھر سائے سے باہر آ جانا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور بارش شروع ہو گئی تو گاڑی سے باہر نکل کے اس کو چلنا ہوگا، مثلا گاڑی کی چھت کے اوپر آنا ہوگا۔ یہ حکم خاص طور پہ مردوں کے لیے قرار دیا گیا ہے، اس کا تعلق خواتین اور بچوں سے نہیں ہے۔ اگر خواتین اور بچے احرام کی حالت میں ہیں تو وہ گاڑی کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے سفر کو اس انداز میں کہ وہ سائے میں ہیں جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور قابل توجہ ہے کہ اگر انسان کسی خاص کام کے لیے سفر کے دوران رکے، مثال کے طور پہ کھانا کھانے کے لیے رکا یا نماز پڑھنے کے لیے رکا، ایسے موقع پر اس کے لیے چونکہ اب وہ سفر کی حالت میں نہیں ہے، ایسے موقع پر اس کے لیے سائے میں رکنا یا بیٹھنا اس کی اجازت دی گئی ہے۔ 23ویں چیز جو احرام کی حالت میں حرام قرار دی گئی ہے وہ مردوں سے متعلق ہے کہ مردوں کے لیے اپنے پیر کو ڈھانک کر رکھنا، وہ ڈھانکنا اگر شوز کے ذریعے سے ہو یا ساکس کے ذریعے سے ہو یا حتیٰ اپنے احرام کے کپڑے کے ذریعے سے بھی ہو یا کسی بھی کپڑے کے ذریعے سے ہو، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ انسان کو حتیٰ اس سلیپر کو استعمال کرنا ہے مرد کو کہ جو پیر کو پوری طرح سے ڈھانکے نہیں بلکہ پیر کھلا ہوا سمجھا جائے، اس کے لیے اس کو خاص طور سے حکم دیا گیا۔ لہٰذا جس سلیپر کو استعمال کریں اس پر بھی توجہ رہے کہ وہ پوری طرح سے پیر کو نہ ڈھانکے۔ یہ خواتین سے متعلق حکم نہیں ہے، خواتین اپنے پیروں کو ڈھانکنے کے لیے شوز بھی استعمال کر سکتی ہیں اور ان کے لیے ساکس کی بھی اجازت ہے۔ 24ویں چیز جو حرام ہے احرام کی حالت میں وہ خواتین کا اپنے چہرے کو چھپانا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو
نہیں چھپا سکتی ہیں، بلکہ انہیں اپنے چہرے کو کھلا رکھنا ہے، اور اس چہرے کو اگر اس چہرے کو وہ بہت زیادہ تیز چلتی ہوئی ہوا سے بچانے کے لیے یا کسی خاص وجہ سے کسی طرح سے ڈھانکنا بھی چاہیں تو اپنے ہاتھ کو چہرے سے دور رکھتے ہوئے وہ اپنے چہرے پر اس ہاتھ کو قرار دے سکتی ہیں۔ یہ 24 چیزیں جو احرام کی حالت میں مرد اور عورت پر حرام قرار دی گئی ہیں، ان کے اگر کسی نے ان میں سے کسی کو اختیار کیا تو اسے کفارہ دینا ہوگا۔ یہ کفارے کی تفصیل آپ کی خدمت میں اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہم سب ان حرام چیزوں سے احرام کی حالت میں خود کو بچا بھی سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر بائی چانس کسی سے یہ انجام پا جائیں تو ان کفاروں کے ذریعے سے اپنے احرام کو اور اپنے حج کو بہتر طریقے سے صحیح کر سکیں۔ یہ 24 چیزیں کہ جن کی بنا پر انسان کفارے کا مستحق قرار پاتا ہے اور اسے کفارہ دینا پڑتا ہے، ان پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جن میں سب سے پہلے اگر انسان نے تیل وغیرہ آئل وغیرہ کو یوز کیا تو پھر اس انسان کو کفارے کے طور پر ایک بکری دینی ہے۔ وہ انسان کہ جس نے کسی طرح کی خوشبو کو استعمال کیا تو اگر یہ انسان عمدن ارادے کے ساتھ کھانے یا پینے میں اس نے خوشبو کو استعمال کیا ہے یا پہننے میں استعمال کیا ہے تو ایسی صورت میں ایک بکری دینا ہوگا۔ لیکن اگر بغیر اختیار کے مثلا وہ کھانا اس کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جس کو بغیر اختیار کے وہ کھا چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کو احتیاطاً ایک بکری دینا ہے۔ البتہ اس پر لازمی طور پر بکری کا دینا واجب نہیں ہے۔ اگر انسان نے سرما لگایا تو یہ سرما یا کالے رنگ کا تھا یا کسی اور رنگ کا تھا، اگر بلیک کلر کا تھا تو اس انسان کو کفارے کے طور پر ایک بکری دینی ہے، اور اگر کسی اور کلر کا ہے تو اس صورت میں کوئی کفارہ اسے نہیں دینا ہے۔ چوتھی صورت تھی اگر انسان نے مرر کو استعمال کیا، اپنے کو آئینے میں دیکھا ہے تو اس انسان پر واجب ہے کہ کفارے کے طور پر فوراً تلبیہ کہے۔ تلبیہ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اس جملے کو اپنی زبان پہ جاری کرنا یہ اس کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے پانچویں صورت تھی کہ اگر انسان نے ناخون کاٹا تو پھر ایسی صورت میں اس انسان کے لیے اگر ایک ہی دفعہ بیٹھ کر اس نے سارے ناخون کاٹ دیے یا ایک بار میں ایک ناخون کاٹا تو ان دونوں صورتوں میں اس کو ایک مد گندم یعنی 3 پاؤ گندم دینا ہے، اور اگر اس نے الگ الگ ناخون کاٹے ہیں الگ الگ نشستوں میں تو پھر ہر نشست کے لیے اس کو ایک گندم دینا پڑے گا طعام کے طور پہ۔ اسی طرح سے اگر انسان نے اپنے بدن کا خون دیا یا خون نکالا تو ایسی صورت میں اس انسان کو ایک بکری کفارے کے طور پہ دینی ہے۔ اگر انسان نے بال کاٹا تو اگر بغیر ضرورت کے اس نے بال کاٹا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس انسان کو ایک بکری دینا ہے اگر اس نے سارے سر کے بال کو اتار دیا ہے، لیکن اگر یا جگہ جہاں کا بال اتارا ہے پوری طرح سے اتار دیا ہے، اگر لیکن ضرورت کوئی مجبوری آن پڑی تھی کہ جس کی بنا پہ یہ بال اتروانا پڑا تو پھر ایسی صورت میں اس کو ایک بکری بطور کفارہ دینا ہے، یا 3 دن روزہ رکھنا ہے، یا پھر 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس انسان نے بے وجہ اپنے بدن کو کھجایا اور اس کھجلی کی بنا پر کھجانے کی بنا پر اس کے بدن کا کوئی بال ٹوٹا تو ایسی صورت میں ایک مٹھی طعام اس کو کفارے کے طور پہ دینا ہے۔ 8ویں صورت تھی کہ اگر انسان کے بدن میں کوئی ایسے کیڑے وغیرہ ہوں کہ جن کو وہ مار دے، تو مثلا جوں ہے یا مثلا کوئی اور کیڑا زندہ اس کو مار دیا تو اسے ایک مٹھی طعام یا گندم کو صدقے کے طور پر دینا ہے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اس موقع پہ جب کسی احرام پہنے ہوئے شخص یا عورت نے یا مرد نے زیورات کو استعمال کیا
تو پھر ایسے موقع پر اسے کوئی کفارہ نہیں دینا ہے، لیکن اس کے لیے یہ کام شریعت نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ یہ 9ویں صورت صرف وہ اکیلی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی کفارہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ 10ویں صورت کہ جہاں انسان جھوٹ بول رہا ہو یا مثال کے طور پہ فخر و مباحات کر رہا ہو یا زبان خراب غلط استعمال کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اسے استغفار کرنا ہے اور احتیاطاً اسے ایک گائے کو کفارے کے طور پر بھی دینا ہوگا۔ 11ویں صورت کے جہاں پر اس نے اللہ رب العزت کی قسم کھائی ہے، اگر یہ سچی اور صحیح قسم کھائی ہے، 3 بار قسم کھا چکا ہے، تو پھر اس انسان کو ایک بکری کفارے کے طور پہ دینی ہے۔ لیکن اگر یہ انسان جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو پہلی بار قسم کھانے پر ایک بکری اور دوسری بار قسم کھانے پر پھر ایک بکری دینا ہے، اور اگر تیسری بار بھی اس نے اللہ رب العزت کی جھوٹی قسم کھا لی تو پھر اس انسان کو ایک گائے قربان کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے 12ویں صورت کہ اگر اس نے شکار کیا تو شکار الگ الگ ہیں اور ہر شکار کے لیے الگ الگ کفارہ ہے، لہٰذا اس کے لیے جو خاص کتابیں حج سے متعلق ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ 13ویں صورت کہ اگر انسان نے اسلحہ اختیاری حالت میں استعمال کیا، یعنی اپنے پاس اسلحہ ویپن کو لے کے گیا، تو پھر ایسی صورت میں اس انسان کو ایک بکری کفارے کے طور پہ دینی ہوگی۔ لیکن اگر مجبور ہو گیا تھا، اتنے زیادہ خطرات تھے کہ جن سے بچنے کے لیے ویپن کو اپنے ساتھ لے کر گیا، تو ایسی صورت میں اسے کفارہ نہیں دینا ہے۔ 14ویں صورت کے جہاں پر انسان نے اپنا نکاح پڑھا یا کسی کا نکاح پڑھ دیا احرام کی حالت میں، تو اگر اس احرام کی حالت میں پڑھے گئے نکاح کے بعد یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے لگی اور تعلقات بھی برقرار ہو گئے، تو پڑھنے والے کو بھی اور شوہر زوجہ ان دونوں کو ایک ایک اونٹ قربانی کرنی ہوگی تاکہ اس کو کفارے کے طور پہ دیا جا سکے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا کام کہ جس کی بنا پر انسان اپنے اوپر غسل واجب کر لیتا ہے، استمنا وغیرہ، تو ایسی صورت میں یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ جس پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عمل احرام حج کی حالت میں ہو، حج تمتع میں احرام کی حالت میں ہو اور مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں قیام سے پہلے یہ عمل انجام پایا ہو، تو ایسی صورت میں کفارے کے طور پر گائے یا اونٹ کو قربان کرنا ہوگا اور اس سال کے حج کو کمپلیٹ بھی کرنا ہوگا اور اگلے سال دوبارہ حج کرنے کے لیے آنا پڑے گا۔ اور اگر یہ احرام جس میں یہ عمل انجام پایا ہے یہ عمرہ تمتع کا ہے اور سعی کرنے سے پہلے اگر انسان نے یہ حرام کام انجام دیا، چونکہ یہ کام بقیہ دنوں میں بھی حرام ہے، احرام کی حالت میں بھی حرام ہے، یہ کام اگر انجام دیا تو کفارے کے طور پر اسے گائے یا اونٹ کو قربان کرنا ہوگا اور رک کر اس حج کو مکمل کرے گا، اور رک کر اگلے مہینے وہ ایک مکمل عمرہ مفردہ کے طور پہ انجام دے گا۔ 16ویں صورت کے جہاں پر شوہر زوجہ کے درمیان تعلقات قائم ہوئے تو وہی صورتحال جو اوپر بیان ہوئی تھی، اگر یہ احرام حج میں ہے اور مشعر الحرام یعنی مزدلفہ سے پہلے تعلقات برقرار ہوئے تو ایسی صورت میں اونٹ دینا ہوگا، قربان کرنا ہوگا، یا اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو بکری قربان کرنا ہوگا اور اس سال کا حج اس کو مکمل کرنا ہے اور اگلے سال دوبارہ حج کرنے کے لیے آنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے اگر یہ مشعر الحرام کے بعد یعنی مزدلفہ کے بعد اس نے تعلقات کو قائم کیا اپنی زوجہ کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اسے کفارے کے طور پہ ایک اونٹ دینا ہے، اور اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہو ایک اونٹ کا قربان کرنا تو ایک بکری قربان کرے گا۔ 17ویں صورت کے جس میں بوسہ وغیرہ لیا ہو اس نے، تو ایسی صورت میں اس انسان پر کہ جس نے یہ عمل انجام دیا کفارے کے طور پہ ایک اونٹ، یا اگر فقیر ہو نہ پیسہ ہو اس کے پاس تو ایک بکری کو قربان کرنا ہے۔ 18ویں صورت اگر نکاح اس نے حرام طور پر ڈالی کسی خاتون پر تو اس صورت میں اس انسان پر ایک اونٹ اور فقیر ہونے کی صورت میں ایک بکری کو قربان کرنا ہوگا۔ 19ویں صورت کہ اگر اس نے کسی نامحرم یا حتیٰ محرم کو بھی غلط ارادے کے ساتھ ٹچ کیا تو ایسی صورت میں اس انسان کو کفارے کے طور پہ ایک اونٹ
یا اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایک بکری کو قربان کرنا ہوگا۔ 20ویں صورت، مرد نے سر کو ڈھانکا تو ایسی صورت میں یا پانی میں سر کو کسی بھی مرد یا عورت نے ڈبویا تو ایسی صورت میں ایک بکری قربان کرنا ہے۔ 21ویں صورت ہے کہ جہاں پر مرد نے سلے کپڑے پہنے تو پھر اس کو کفارے کے طور پر ایک بکری قربان کرنی ہوگی۔ 22ویں صورت کہ اگر مرد سائے میں چلا ہے تو پھر اس صورت میں اسے ایک بکری قربان کرنی ہے۔ 23ویں صورت کہ جہاں پر انسان نے اپنے پیر کو ڈھانک لیا شوز کے ذریعے، ساکس کے ذریعے، ان سب چیزوں کے ذریعے، تو ایسی صورت میں ایک بکری اسے قربان کرنی ہے۔ 24ویں صورت کہ جہاں پر خاتون نے اپنے چہرے کو چھپا لیا جو اس کے لیے حرام تھا تو ایسی صورت میں اس کو ایک بکری قربان کرنی ہوگی۔ یہ 24 صورتیں ہیں کہ جن میں انسان اپنے احرام کو چونکہ حرام کام ہو گیا اس کفارے کے ذریعے سے دوبارہ صحیح کر سکتا ہے اور پھر اپنے حج کو بھی اس کے ذریعے سے وہ صحیح قرار دے سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو حج کو صحیح طور پہ انجام دینے اور اس قسم کے کفارات سے ہم کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سبھی کو حج کی سعادت کے ساتھ ساتھ حج کو ہم سب سے انجام دیتے وقت ہم سب سے قبول فرمائے اور ہم سبھی کو حج کے سلسلے میں مزید سعادت اور توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔